بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محب طبری نے اپنی کتاب الریاض النظرہ میں تحریر فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ حلب کے کچھ رافضیوں نے لاکھوں اشرفیوں کی رقم اور بے شمار تحفے امیر مدینہ کی خدمت میں رشوت کے طور پر اس مقصد کے لیے پیش کیے کہ وہ انہیں مسجد نبوی میں رات بھر رہنے اور روزہ مبارک میں نقب لگا کر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک جسموں کو قبر انور سے نکال کر لے جانے کی اجازت دیں۔ رشوت خور بدکار امیر لالچ کا شکار ہو گیا اور ان خون خوار درندوں کو مسجد نبوی میں رات بھر رہنے اور اپنا منصوبہ پورا کر لینے کی اجازت دے دی، اور مسجد نبوی کے شیخ الخدام شمس الدین ثواب کو حکم دے دیا کہ جس وقت رات میں روافض کا گروہ مسجد نبوی میں داخل ہونا چاہے ان کے لیے دروازے کھول دینا۔ شمس الدین ثواب کا بیان ہے کہ آدھی رات کو 40 آدمیوں کا گروہ کدوال، پھاوڑے اور دوسرے کھدائی کے آلات و سامان سے مسلح ہو کر مسجد نبوی میں داخل ہوا اور میں مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر رونے لگا، مگر اپنے مولا کی شان کہ جیسے ہی یہ مردود لوگ ممبر شریف کے قریب پہنچے ایک دم سب کے سب زمین میں دھنسنے لگے، یہاں تک کہ سب زندہ درگور ہو گئے۔ 2/3 رات گزرنے کے بعد امیر مدینہ نے مجھے طلب کر کے ان لوگوں کا حال پوچھا تو میں نے آنکھوں دیکھا ماجرا عرض کر دیا کہ وہ سب زمین میں دھنس گئے۔ امیر مدینہ نے مجھے ڈانٹ کر کہا، تم بالکل پاگل اور دیوانے ہو گئے ہو، بھلا یہ کیوں کر ممکن ہے کہ پتھر کے فرش میں 40 آدمی زمین کے اندر دھنس جائیں؟ میں نے عرض کیا کہ امیر خود چل کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ ابھی تک ان لوگوں کی زمین میں دھنس جانے کے نشان باقی ہیں، اور ابھی تک ان کے کچھ لباس وغیرہ زمین میں دھنسے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ سن کر امیر مدینہ سناٹے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ خبردار، ہرگز ہرگز تم اس راز کو کسی پر ظاہر نہ کرنا، ورنہ میں تلوار سے تمہارا سر اڑا دوں گا۔ زمانہ ماضی میں دشمنان اسلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور ایذا رسانی کے لیے کیسی کیسی خوفناک سازشیں اور کیسے کیسے گندے اور گھناؤنے منصوبے بنائے، مگر اللہ تعالیٰ کا وعدہ کتنا حق اور سچا ہے کہ واللہ یعصمکم من الناس، یعنی اے محبوب اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ کفار مکہ بڑی بڑی کوششیں اور انتہائی جد و جہد کرتے اور پیغمبر اسلام کا خاتمہ کر کے پیغمبر برحق کا قتل کا منصوبہ بنایا، تو کبھی دوران سفر میں رات کے اندھیرے میں اچانک قتل کر دینے کا منصوبہ تیار کیا، تو کبھی میدان جنگ میں حملہ کر کے شہید کر دینے کا عزم کیا، کبھی جادو کر کے تو کبھی زہر کھلا کر مارنے کا منصوبہ بنایا۔ غرض پیغمبر اسلام کے نام و نشان کو مٹا دینے کے لیے کوئی ایسی دسیسہ کاری نہیں تھی جس کو کفار نے نہ کیا ہو، لیکن ہر موقع پر خدا کا وعدہ پورا ہوا، اور جب بھی کفار نے کوئی سازشی حملہ کیا اور چراغ نبوت کو بجھا دینے کا ارادہ کیا تو اللہ کی طرف سے ایسی نصرت و حفاظت کا سامان ہو گیا کہ کفار کے سارے منصوبے خاک میں مل گئے۔ روزانہ اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں۔